درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر ایک حدیث جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت زبردست اس میں ریوارڈ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ There will be no shadow on the day of judgment except the shadow of عرش الہی عز و جل۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ تین قسم کی کیٹیگریز بیان کر دی ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ان تین قسم کے لوگوں میں ہم شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر شامل نہ ہوئے تو ابھی تو پتوکی میں یہ اجتماع ہو رہا ہے ٹینٹ لگا کر، پنکھے لگا کر، اگر یہ کھلے میدان میں دوپہر 12 بجے ہوتا، حالانکہ ابھی تو سپٹمبر اکتوبر آ گیا، اکتوبر میں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی، جون جولائی میں کیا حال ہوتا ہے، قیامت کی گرمی کیسی ہوگی؟ اور اگر کوئی سایہ نہ ہوا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اور 2-5 منٹ 1-2 گھنٹے کی بات بھی نہیں ہے، قیامت کا دن تو 50,000 سال کا دن ہے۔ So we have to be in the shadow, under the shadow on the day of judgment۔ ہمیں تو پلان ہی ایسے کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جائیں تاکہ اس دن کی ریلیکسیشن ملے۔ تو اب وہ کیا کام ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں قال من فرج عن مکروب من امتی۔ نبی پاک سے پوچھا گیا حضور وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، بتائیے تو صحیح وہ تین کون سے ہیں؟ تو پہلا کیا فرمایا؟ وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر بندہ امتی کی پریشانی دور کر دے، تکلیف دور کر دے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سیکنڈ، نبی پاک فرماتے ہیں وَأَحْيَا سُنَّتِي، وہ بندہ جو میری سنتوں پر عمل کرنے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ اب ذرا غور کر لیجئے ہم ان تین کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہاں وکلا ہیں، یہاں جج صاحبان ہیں، پہلی کیٹیگری میں شامل ہونے کا آپ کو بہت زبردست موقع مل سکتا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کا کام کریں، آپ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا کام کریں۔ بڑے دکھی لوگ آتے ہیں عدالتوں میں، ہم تو بچپن سے اپنے بزرگوں سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دشمن کو بھی عدالت کا منہ نہ دکھائے، کیونکہ عدالت میں آنے کے بعد جو اسے جس طرح لانگ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق بھی دبا لیا، کسی نے زیادتی کی، تو اس کو جانا تو پڑے گا نا عدالت میں۔ اب عدالت میں جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ امت کے خیر خواہ ہوں، وہ پریشانی دور کرنے والے ہوں، کسی دکھی کی دعا، دیکھیں عام مسلمان کو دکھی تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے، آسانی سے نہیں ملتا پرابلم والا آدمی ہے، پتہ نہیں پرابلم میں ہے بھی کہ نہیں، مگر وکیل صاحب کو شاید پہلی میٹنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اور یہ واقعی مظلوم ہے یا ظالم ہے۔ یعنی آپ کے پاس بعض اوقات مظلوم چل کر آتا ہے اور آپ پہچان بھی لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب بہترین موقع ہے کہ اس کے خیر خواہ بن کر اس کی پریشانی دور کر کے ہم جنت میں جگہ بنائیں، ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ بنا لیں۔ تو آپ کے پاس یہ بڑا زبردست موقع ہے۔ ہم کل پرسوں کہیں بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی وکلا کے اوپر، تو کسی صاحب نے کہا کہ یہ شعبہ اچھا نہیں ہے جناب، اس میں تو بہت مشکل ہے اللہ کو راضی کرنا، یا بندہ گناہگار زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار دیکھیں بات یہ ہے، وکیل بن کر بھی جنتی بنا جا سکتا ہے کہ اگر ذہن یہ بن جائے کہ میں نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، میں نے دکھیارے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ کون دے گا ان کا ساتھ؟ اگر کوئی وکیل ہی نہیں بنے گا تو ایک مظلوم اپنا حق کہاں سے لے گا؟ تو سبحان اللہ، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی حدیث ہی وہ آ گئی ہے کہ جس میں اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جو مسلمان کی تکلیف دور کرے گا۔ اللہ کرے میں اور آپ مسلمانوں کی خیر خواہ بن جائے۔ اور یہ تاجروں کے لیے بھی بدری پھول ہے، ہمارے لیے بھی ہے، صرف وکیلوں کی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد کا یہ کام ہے کہ وہ مسلمان کی تکلیف دور کرے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اس کی اپوزٹ بات کیا بنتی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جو مصیبت پیدا کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا دنیا میں، کچھ لوگ ہیں جو پرابلم سالور ہیں،
اور کچھ وہ ہیں جو پرابلم کریٹر ہیں، جن کا کام ہی مشکلیں پیدا کرنا ہے، جن کا کام ہی ڈیفیکلٹی پیدا کرنا ہے، روب جمانا ہے، ظلم کرنا ہے، دھونس جمانی ہے، قبضہ کر لینا ہے زمینوں پہ، مال دبا لینا ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا، جو اللہ کے بندوں کی مصیبت دور کرے گا، تو جو مصیبت پیدا کرے گا سوچو اس کا حل کیا ہوگا۔ تو اللہ کبھی ایسی زندگی ہم نہ گزاریں، اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا۔ ہم سوچیں کہ ہم سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چلتا ہے نبی پاک کی سنت ہے، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ نہیں، امتی کا کام ہے کہ نبی کے طریقے پر چلے۔ اور تیسرے نمبر پر سبحان اللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، کیا شاندار انداز ہے اپنے نبی کی بات کرنے کا۔ اور آج تو آپ نے اس کانفرنس کا، اس پروگرام کا نام ہی محسن انسانیت رکھا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے آج کا یہ انتظام کیا، جنہوں نے میرے نبی کے چرچے کو بلند کیا، اللہ ان کی عزتوں کو بلندی عطا فرمائے۔ لیکن درود پاک کی کثرت، یہ پروگرام بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، بار بار ماشاءاللہ نعتیں ہو رہی ہیں، درود پاک ہو رہا ہے، کہ ہم اس مہینے میں اپنی ایسی ہیبٹ بنا لیں، ہیبچول ہو جائیں کہ اس کے بعد بھی ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ بھی سنا ہے، پوسٹرز پہ بھی دیکھا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ محسن انسانیت ہیں، وہ واقعی نبی پاک نے اس انسانیت پر جو احسان کیا ہے، ساری دنیا اس کا قرض نہیں چکا سکتی۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ کس قدر مہربان تھے، کس قدر لوگوں پر رحم دلی تھی، کس قدر احسان تھے۔ بہت خوبصورت نعت کے اشعار ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ تو ایسے ہیں میرے آقا، اور اخلاق کریمہ کیسے، نبی پاک کی ذات میں نرمی کیسی، پیارے آقا کی طبیعت میں معافی کیسی، آج ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ کاش آج کے اجتماع سے کوئی ایک بات ایسی میں اور آپ سیکھ کر چلے جائیں جو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں اور اپنی لائف کو بہتر انداز سے گزاریں۔ نبی پاک کے دور کا ایک واقعہ ہے، زید بن سعنہ، یہ یہودیوں کے اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ڈیل کی تھی، اور پیارے آقا نے ان کو کھجوریں دینی تھی۔ کچھ دن باقی تھے ابھی اس ڈیل کے کمپلیٹ ہونے میں۔ زید بن سعنہ نے بھرے بازار میں نبی پاک کو روکا، پیارے آقا کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ زید بن سعنہ نے بڑا لاؤڈلی، بڑا زور سے، بدتمیزی کے انداز میں پیارے آقا کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اے محمد، میری کھجوریں کہاں ہیں؟ تم ابو طالب کے، عبد المطلب کی اولاد جو ہیں، ان سب کے اندر یہی پرابلم ہے کہ تم کام میں لیٹ کرتے ہو، وعدے پورے نہیں کرتے ہو، معاذ اللہ بڑا عجیب روڈ انداز، حالانکہ ابھی ٹائم باقی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق بڑے جلال میں آ گئے، کہا دشمن خدا، اللہ کے نبی سے ایسے بات کرتے ہو؟ اگر نبی پاک کا پاس نہ ہوتا، مجھے ان کا لحاظ نہ ہوتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا، تلوار نکال کے سر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو اب
نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیں کیا فرمایا، کہا اے عمر تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اس بندے کی کھجوریں دے دیجئے، اس کا حق دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا نرمی سے بات کرو۔ اے عمر تمہیں معاملہ سلجھانا چاہیے تھا، تم اس انداز سے اس سے کیسے بات کر رہے ہو؟ آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک کے ساتھ ان کے صحابہ موجود ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور ہمارے گارڈ ساتھ ہوں، ہمارے دوست ساتھ ہوں، تو بندہ تو اب ریپلائی دیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، مگر سبحان اللہ نبی پاک اپنے ہی صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے بات نہیں کرنی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو کھجوریں دی، کہا جا کے اسے دے آؤ، بلکہ تھوڑی زیادہ دے آؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور زیادہ کیوں دے دی ہیں، پہلے ہی بدتمیزی کی ہے، جتنی نکلتی ہیں اتنی دے دیں۔ فرمایا نہیں، تم نے اسے گھور کر دیکھا تھا نا، اس کے دل پر ڈر گیا تھا، یہ خوف زدہ ہو گیا تھا، اس کی دل جوئی کی نیت سے جا کے اسے زیادہ کھجوریں دے کر آ جاؤ۔ حضرت عمر جاتے ہیں، کھجوریں دیتے ہیں، کچھ زیادہ بھی دیتے ہیں۔ زید بن ثانہ کہتا ہے اے عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میں نے تمہیں گھور کر دیکھا تھا، تم سے بڑی آواز میں بات کی تھی، تمہارا دل دہل گیا ہوگا، تمہاری دل جوئی کے لیے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زید بن ثانہ کہتے عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میرا نام زید بن ثانہ ہے۔ کہا تم وہی تو نہیں جو یہودیوں کے بڑے عالم ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا پھر تمہیں نہیں پتا اللہ کے نبی سے بات کیسے کرنی چاہیے؟ کس انداز میں تم بازار میں بات کر رہے تھے؟ کہا عمر بات یہ ہے میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ان کے اندر وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، 2 نشانیاں چیک کرنا باقی تھیں کہ ایک نشانی تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا یہ اتنی نرمی سے بات کریں گے، ان کے ساتھ جس قدر سختی یا برے انداز سے بات کی جائے گی ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر میں نے یہ دونوں نشانیاں چیک کر لی ہیں، اے عمر سنو میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بڑے پیسے دیے ہیں، یہ کھجوریں مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی آدھی جائیداد کو اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ نبی پاک چاہتے اس کی بدتمیزی کا اسے شاندار جواب مل جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا۔ مجھے کیسے میرے سامنے کیسے بلند آواز میں بات کی، مجھے برا بھلا کیسے کہا، میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ ہمارا انداز یہ ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام معافی اور درگزر کے ذریعے بندے کو یہ اپنا بنا لیتے۔ دیکھیں نا زید بن ثانہ جو کہ یہودیوں کا بڑا عالم ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک سے آپ اور میں سب محبت کرتے ہیں، جب بھی تو آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ نبی پاک کی بات سننے آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہم برسوں سے میلاد تو منائیں، ہم برسوں سے نبی پاک کی بات تو کریں، ہم نعت خوانی بھی کریں، مگر ہمارے اخلاق بہتر نہ ہو، ہمارا کردار بہتر نہ ہو۔ ارے کاش میں اور آپ ایسے امتی بن جائیں کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں ارے امتی کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ امتی کی ایمانداری کا حال یہ ہے تو اس کے نبی کی ایمانداری کا حال کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے کردار سے ہم تو ایمبیسڈر بننے چاہیے، ہمیں سفیر بننا ہے اسلام کا، کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر بندہ جج کرے، غیر مسلم کہیں کہ جس نبی کی امت کا یہ عالم ہے اس نبی کا کیا عالم ہوگا۔ مگر انفارچونیٹلی معاملہ الٹا ہے، میرے آقا تو عرفہ و اعلیٰ ہیں، وہ تو کامل ہیں، مگر ہمارے اعمال دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں بدلنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ آپ کی کیسی خوبصورت یوں سمجھے کہ احادیث بھی ہیں، بلکہ قرآن نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پیارا کلام کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر اخلاق کریمہ پر توجہ ہے۔ آقا فرماتے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے حسن اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ ہم جشن ولادت مناتے ہیں نا، میں آپ کو مقصد ولادت بتا رہا ہوں۔ پیارے آقا فرما رہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ قرآن اس کی شان بیان کر رہا، اور امتی یہ ہے کہ اس کی زبان سے پھول نہیں انگارے برس رہے ہیں۔
ادھر ہر دوسرا آدمی لڑائی کے لیے تیار ہے، ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ، موقع ملنے کی دیر ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے۔ پیارے آقا تو کیسوں کو معاف فرماتے تھے۔ آؤ نا میں آپ کو ذرا مکہ پاک لیے چلوں، پہلے سمجھو بات کو۔ 53 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ آپ پتوکی میں بڑے ہوں، پتوکی میں آپ کا گھر ہو، آپ کا بزنس یہی ہو، آپ کی فیملی یہاں پر ہو، آپ کے بچے یہاں پر ہوں، خاندان کے لوگ یہاں پر ہوں، اور آپ کو اتنا مجبور کیا جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنا شہر چھوڑ کر نہیں بلکہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ ارے پھر بھی پتوکی ہے، اور مکہ ہے جہاں رب کا گھر بھی ہے، جہاں کعبہ بھی ہے، نبی پاک کی ولادت وہاں ہوئی، اللہ کا گھر وہاں پر تھا۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، مگر مکے کے لوگوں نے نبی پاک کو، صحابہ کو اتنا تنگ کیا، جینے نہیں دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے، اذان دیتے تھے تو مارتے تھے۔ آخر کار نبی پاک نے ڈیسیشن لیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب مدینے کو چلنا ہے۔ ہجرت کر کے صحابہ بھی چلے گئے، نبی پاک بھی چلے گئے، بڑے غمزدہ تھے پیارے آقا۔ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نبی پاک نے مکے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے مکہ اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ دل نبی پاک کا گویا مکے میں تھا۔ میرے آقا مدینے تشریف لے گئے، مدینے جا کر بھی ان لوگوں نے چین نہیں لینے دیا، کبھی بدر کے موقع پر، کبھی احد کے موقع پر آ کر اٹیک کیے کہ کہیں مسلمان وہاں سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ نبی پاک کے مبارک چچا، چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کو چبایا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، اور صحابہ کے ناک، کان اور آنکھیں تک کاٹ دی گئی۔ یعنی ظلم کی کوئی ایک داستان ہو تو بیان کی جا، مگر ودن 8 ایئرز اللہ نے اسلام کو کیسا عروج دیا کہ ابھی تو مکے سے مدینے گئے ہی ہے نا، کتنے گئے تھے ذرا سوچو۔ مسلمانوں کی یہ جو آپ کو گروتھ ہے نا، یہ بھی ذرا سمجھنی ہے۔ بہت خوبصورت ایک تفصیل ہے کہ جب مسلمان مکے سے مدینے گئے نا تو 53 سال نبی پاک کی عمر ہے، تو اس کا مطلب ہوا 13 سال میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی۔ کب اسلام کا اعلان نبوت فرمایا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، غار ہرا میں پہلی وحی آئی اور نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، اور 53 سال کی عمر میں پیارے آقا نے ہجرت کی۔ تو اٹ مینس 13 سال کی سٹرگل ہے، اور راوی لکھتے ہیں کہ 80 سے 100 کے قریب لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ اٹ مینس 100 کے قریب لوگ ایمان لائے 13 سال میں۔ ہاں مدینے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، مگر مکے میں آل ٹوگیدر 100 سمجھ لیں آپ، موٹا حساب۔ 2 ہجری میں یعنی اگلے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 313۔ اور آپ کو وہ جملے یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کی رات دعا کی تھی کہ اے مولا اگر آج بدر کے میدان میں یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ It means there were only 313 Muslims in the world or in the Badr۔ ہم کہہ سکتے ہیں اتنی خواتین مدینے میں ہوں گی۔ all together دنیا میں 600-700 کلمہ پڑھنے والے تھے بس۔ سال کتنے ہو گئے؟ 15 سال۔ 13 سال مکے والے، 2 سال مدینے والے۔ ذرا غور سے سنیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، رائٹ آفٹر 1 ایئر۔ کتنے مجاہدین شریک ہیں؟ 700۔ اب گروتھ دیکھ رہے ہیں، اس لیول سے اسلام پھیل رہا ہے، ابھی 700 تک پہنچے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، کتنے مسلمان ہیں؟ 1400۔ مسلمان 1400 احرام باندھ کر پہنچے تھے جب حدیبیہ میں انٹرسیپٹ کیا گیا، نہیں جانے دیا گیا مکے میں، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ مسلمان کتنے تھے؟ 1400۔ اب کتنے؟ 6 سال اور پیچھے 13 سال۔ کتنے سالوں کی سٹرگل ہے؟ 19 سال۔ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ مبلغین کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی درس ہے، جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ یار میں بات کرتا ہوں میری بات سنتا نہیں، میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں کوئی میری بات سنتا نہیں۔ ارے جناب نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میرا کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے حبیب کو 19 سال ہو گئے، 1400 لوگ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلے 2 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کتنے مسلمان ہیں؟ 10,000 مسلمان ہیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر نبی پاک مکے میں پہنچ رہے ہیں۔ چلے ہم مان لیتے ہیں 10,000 خواتین بھی مدینے میں ہوں گی۔ اب 20,000 مسلمان ہیں، مگر وقت کتنا گزر گیا؟ 8 اور 13 21 سال، ٹھیک ہے۔ only 20,000۔ ایک میں جنرل حساب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔
مگر جب کانکر ہو گیا نا مکہ، ہی ہیو اتھارٹی ناؤ، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے، وہ سارے قریش کے سردار کھڑے تھے جنہوں نے نبی پاک کو ستایا، صحابہ کو ستایا، صحابیات کو ستایا، ان کے بزنس پر قبضہ کر لیا، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے چچا کو شہید کرنے والے موجود تھے۔ اور سوچیے تو صحیح، یہ وہی لوگ تھے جو حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹاتے تھے، سینے پر پتھر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہو اللہ ایک نہیں ہے، محمد عربی کا انکار کرو۔ حضرت خباب کی پیٹھ جلانے والے بھی موجود تھے، حضرت عمار کو شہید کرنے والے بھی تھے، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر، یہ سارے ظالمین موجود تھے اور بہت زبردست موقع تھا، نبی پاک صرف آرڈر فرماتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ مگر سوچئے جب نبی پاک نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرنے والا ہوں، جب یہ سنا تو راوی لکھتے ہیں کتاب میں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے کہ آج گئے، ہم نے تو کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، لیکن جب انہوں نے ڈرتے ڈرتے کیا کہا کہ حضور آپ تو کریم ہیں، کرم والے والد کے بیٹے ہیں، آپ ہم پر کرم فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، اور اس کے ریپلائی میں محسن انسانیت کا ریپلائی دیکھیں، آپ فرماتے جاؤ تو سب آزاد ہو، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے۔ میں جج صاحبان اور وکلاء کی توجہ چاہوں گا، فتح مکہ کی جب جب بات ہوتی ہے یہ بات تو ضرور ہوتی ہے کہ جناب نبی پاک نے معافی فرما کر بڑا احسان کیا، مگر اس کے رزلٹ کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ معافی کام کیا کرتی ہے، یہ درگزر رزلٹ کیا لاتا ہے، یہ احسان اس کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ ارے 10,000 مسلمان تھے، اللہ کے نبی نے جب ان کفاران قریش کو معاف کیا، سرداران قریش کو معاف کیا، پہلے تو ان کے آنسو نہیں رکے، ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم جیسے ظالم کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے، مگر جب معافی ملتی ہے تو اب مکے کی گلیوں میں کلمے کی صدائیں گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر طرف سے یہ صدا ہے اور لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اور سنو، جب سردار قوم کا ایمان قبول کرتا ہے پوری قوم ایمان قبول کرتی ہے۔ کس طرح فائدہ ہوا اس معافی کا، فائدہ کیا ہوا، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لائے تھے نا میرے آقا، اب 10 ہجری میں حجت الوداع ہو رہا ہے، میرے آقا حج کو آ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے یہ پتہ ہے آپ کو؟ 1,24,000 صحابہ ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا جناب، 2 سال پہلے 10,000 مسلمان ہیں اور اگلے 2 سالوں میں 1,24,000۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یقیناً جب ضرورت پڑی میرے نبی نے تلوار اٹھائی، یقیناً جب ضرورت پڑی تو جہاد فرمایا، مگر معافی نے جو کمال کیا نا، 10,000 کے لشکر کو 1,24,000 میں بدل کر رکھ دیا۔ And from that day اسلام نے وہ ٹیک آف کیا، ساری دنیا میں پھر تو اسلام پھیلا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن، آج سب سے بڑی آبادی اگر کسی مذہب کی ہے تو وہ اسلام مسلمانوں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عیسائی زیادہ ہیں، میں ساری دنیا میں جا چکا ہوں، اب ان کے بھی گرجا گھر خالی ہیں، اب وہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جیسے بھی گناہگار سہی، مگر آج بھی موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن آن ارتھ، اگر کائنات میں سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بدقسمتی سے بے نمازی کیوں نہ ہو، جمعے کی نماز میں پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں، عید کی نماز میں پھر بھی آ جاتے ہیں، رمضان آئے تو پھر اللہ سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں۔ تو آج بھی مسجد آباد اگر عبادت گاہیں کسی مذہب کی آباد ہیں تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے رسول اللہ، یہ ہے محسن انسانیت کہ جنہوں نے معافی دے کر ایک ایسا شاندار دنیا کے لیے پیغام دیا کہ خون کے پیاسوں کو بھی معاف